السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کا واقعہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور اور مغرور قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت نوح کے بیٹے سام تک پہنچتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد یمن اور حضرموت کے درمیان احقاف نامی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت والے، طاقتور اور خوشحال تھے۔ ان کے باغات سرسبز کھیتیاں لہلہاتی تھیں اور وہ بلند و بالا محل اور قلعے بناتے تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد قوم کے ساتھ کیا وہ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے جن جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم عاد کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ وہ کھیتی باڑی کرتے، باغات لگاتے اور مضبوط قلعے بناتے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کو بھول گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، طاقت پر گھمنڈ کیا، یعنی ہمارے جیسا طاقتور کون ہے؟ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی اور انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اسی گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو مانو، غرور اور تکبر نہ کرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ اس کی نعمتیں بڑھیں۔ لیکن قوم عاد نے آپ کی بات نہ مانی۔ وہ کہتے، اے ہود، کیا تم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دینے کو؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے، لیکن وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے تھے، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سب معبودوں سے بھری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بار بار عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ہت دھرمی پر قائم رہے۔ تب اللہ نے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ پہلے ان کی زمین پر قحط آیا، بارش رک گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، باغات جل گئے اور خوشحال زندگی اجڑنے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا تو خوشی سے کہنے لگے، یہ بادل ہمیں بارش دینے آیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بارش والا بادل نہیں بلکہ عذاب والا بادل تھا۔ قرآن میں آیا ہے، یعنی ہم نے ان پر نہایت سخت اور تیز ہوا بھیجی بدبختی کے دنوں میں۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ طوفانی ہوا اتنی خطرناک تھی کہ بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے، محل گر جاتے اور طاقتور لوگ بھی زمین پر گر کر مر جاتے، یعنی وہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیتی جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ یوں ایک بڑی طاقتور قوم مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے جبکہ باقی قوم فنا ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ انجام ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انبیاء کی بات کو سن کر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی طاقت اور دولت کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ دوستو، یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی کہانی۔ ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اللہ ہمیں غرور اور گمراہی سے بچائے اور اپنے نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی واقعات اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔